ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 240۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے بارے ابتدائی گفتگو ہم نے پچھلی نشست میں عرض کی ہے۔ چونکہ یہ آیت ان خواتین کے بارے میں ہے، ان بیوگان کے بارے میں ہے جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں۔ اب ان کے حوالے سے ویسے تو خدا کریم نے پچھلی جو احکام بیان کرنے کی ایک سیریز تھی یا ایک ترتیب تھی، اس کے آخر میں ان خواتین کے حوالے سے جو بیوگان ہیں، حکم جو اصلی حکم ہے وہ بتا دیا تھا کہ اب اس کے بعد وہ جو اپنے بارے میں سوچیں کریں، کسی نے ان کو روکنا نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس حکم میں یہ ذہن میں کسی کی بات آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب جو ایک طرف سے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت بیان ہو گئی ہے، دوسری طرف سے ان کو آزادی بھی اللہ نے دے دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 4 مہینے اور 10 دن ہی وہ ٹائم ہے کہ جو ان کے لیے فکس ہے۔ اس کے بعد ان کو گھر سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف یہ سوچ ممکن ہے ظاہر ہو، اور دوسری طرف یہ سوچ بھی آ سکتی ہے کہ کچھ شوہر اپنے بیویوں کے احسانات جو زندگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ بیویوں نے ان کے حوالے سے، ان کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور زندگی کے آخر میں خدمت کے حوالے سے، یا بہرحال بہت اچھا رویہ دکھایا ہے بیویوں نے، اور انہوں نے ایک خاص قسم کی جو شوہر کی رضا ہے اس کو ایسا جلب کیا ہے کہ شوہر ممکن ہے وہ کہے کہ چاہے جیسے بھی ہے، یہ جو گھر ہے یہ کیا کرتے ہیں جی، یہ ان کا ہی رہنے کے لیے ادھر ہی یہ رہیں گی۔ حصہ داری کا تو علیحدہ خدا نے قانون معین کر دیا، اس میں شوہر جو ہے ہاں زندگی میں جو اپنی کر سکتا ہے تقسیم، وہ اور بات ہے، لیکن وصیت کے حوالے سے وہ وصیت جو ہے وہ برخلاف بیان شریعت نہیں کر سکتا ہے۔
تو وصیت میں مالی وصیت کی بھی حد و حدود ہیں، سلسلے ہیں. تو خدا کریم یہاں اس قسم کے کہ بھائی کہیں جذباتی انداز میں وہ شوہر یہ کہیں نہ کہہ جائے کہ چلیں ٹھیک ہے جی بس جب تک یہ چاہے، وعلیکم السلام، وہ یہاں جو ہے رہتی رہے اس گھر میں. یہ گھر یوں سمجھیں جیسے اس کا ہے. اور یہ بعید نہیں ہے، بہت سارے شوہر ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے حوالے سے بہت مثبت سوچ رکھتے ہیں کہ ایک زندگی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اکٹھے رہنے کا، پھر خدمات کا، پھر بچوں کی تربیت، بچوں کے زندگی کے نظام کو سنبھالنے، اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوتے ہیں جو کہ خود بہت بڑی داستان ہے. اور چونکہ ہمیں تقریباً وہ کام ہوئے ملتے ہیں تو اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے. نہیں تو حقیقت میں بیویوں کا بھی بہت اچھا خاصا جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جس وقت بیوی نہ ہو، یعنی گھر میں نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے. یا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کے جو ہے وہ بیوی فوت ہو جائے تو کس انداز میں وہ بالکل ہی وعلیکم السلام، اصلاً انسان چینج ہو جاتا ہے، انسان ہی اور انسان بن جاتا ہے. یعنی بالکل ہی اس کی زندگی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب رول گیا ہے. تو یہ حقیقت اس وقت تک انسان درک نہیں کرتا ہے جب تک انسان اس چیز کو فیس نہ کرے، اس چیز کو حقیقت میں پائے نہیں. تب تک وہ خیالاتی دنیا میں بس ٹھیک ہے ہر چیز اوکے پڑی ہے. یہ جب اگلے ہی دن پہلی دفعہ ہی اسے یہ ہوگا کہ اب میں نے کپڑے کہاں سے دھلوانے ہیں، خود دھونے ہیں یا کسی کو کہنا ہے، کھانا کون میرے آگے رکھے گا. ہاں، ہر بندے کو دیکھے گا تو اس کو بھئی اس کو کہوں تو بھی ٹھیک نہیں، اس کو کہوں کس کو کہوں. ہاں، بیٹیاں اپنے گھروں والی ہو گئی ہیں، ان کو بھی کہنا اتنا نہیں مناسب لگتا ہے، بہنوں کو کہنا بھی مناسب نہیں لگتا ہے. اور مطلب اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہر روز باہر سے دھلوائیں، اور باہر سے دھلوانے میں وقت بھی لگتا ہے اور پتہ نہیں پیسہ بھی لگتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ارینجمنٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا. پھر بھی اتنے کام خود بھی کرنے کے باوجود ابھی ایسے کام بہت سارے ہوتے ہیں جو بیویوں کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور انسان ان کو اگنور کرتا ہوتا ہے. یہ ناشکری کا وہ ہے، اور اس ناشکری پر بھی خدا کریم انسان کو دبائے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ لا تشعرون کی حالت میں رہیں گے، لیکن ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ آپ جو یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کی ہوئی خدمات کو کیا کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ناشکری کا ایک بہت بڑا فعل انجام دیتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے، یعنی یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے سب کی نہیں ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی تقریباً اسی نہج پہ ہی چلتی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہر بات کا شکریہ نہ کرتی ہے، نہ ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کس نے بس ہوئے کام کیونکہ پڑے ہوتے ہیں تو بس یہ بھئی ہو گئے ہیں، بھئی ٹھیک ہے جی، اچھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ہے جی، یہ تو ہوتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں. اگر کوئی بندہ واقعاً اس جگہ پہ، اور میں نے بہت سارے جو سنجیدہ لوگ ہیں ان کو، جو سمجھدار اور پڑھے لکھے اور بہت سارے یعنی اس حوالے سے جو کسی لیول پر پہنچے ہیں، کسی حتی انبیاء میں بھی حیران کن لیول پر انبیاء نے اپنی بیویوں کے حوالے سے، حالانکہ ان کے دوسرے کئی زاویے منفی بھی ان خواتین میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بیویوں کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی صابرانہ اور شکرانہ اور ایک خاص قسم کا رویہ جو ہے انہوں نے اپنی زندگیوں میں دکھایا ہے. اور اتنے بعض دوسرے زاویوں سے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی ان کو خود سے جدا نہیں کیا ہے اور کوئی طلاق کی صورت یا اس طرح نہیں پیش آئی. تو اس میں کچھ نہ کچھ ہے، آتمن
کچھ سلسلے ہیں۔ خدا کریم نے جو کہا ہے کہ ہم نے خواتین کو آپ کے لیے، مردوں کو خواتین کے لیے اور خواتین کو مردوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ لتسکنوا الیہا۔ اب تسکنوا الیہا کی خود یہ ایک اچھی خاصی بحث ہے کہ یہ تسکنوا الیہا جو ہے، یہ الیہا کی ضمیر اکثر نے خواتین کی طرف پلٹائی ہے، لیکن یہ زوج ازواج کی طرف پلٹتی ہے، اور یہاں نہیں ہے یہ یقیناً لتسکنوا الیہا، یعنی ایک دوسرے کا سکون بنتے ہیں، اور وہ سکون صرف یہ کوئی انسان کے جسمانی سکون کی بات نہیں ہے، یہ ذہنی سکون کی بات بھی ہے، اور دوسرے بہت سارے حوالوں سے بھی انسان تو بہرحال اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ بیوی کے حوالے سے بہت اچھے اور رضایت مندانہ جذبات لے کر فوت ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کہ اب جو ہے نا جو کچھ یہ گھر جو ہے نا میری بیوی کے حوالے ہے۔ تو یہاں خدا کریم اس کے لیے کیا کر رہا ہے؟ حد طے کر رہا ہے کہ یہ ارث کا حصہ ہے، ارث کا حصہ ہوتے ہوئے اس بیوی کو آپ اگر اجازت دیتے بھی ہیں تو اس کی مدت کتنی ہوگی؟ 1 سال ہوگی۔ بس دونوں طرف کے خدشات کو رفع کرنے کے لیے خدا کریم نے دوبارہ واپسی کی ہے، کیونکہ درمیان میں ذکر اللہ کی بات، حفاظت صلاۃ کی بات کر دی ہے، پھر چونکہ بات شروع کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی جملہ بولا جو پیچھے بولا تھا، تاکہ آپ کو اس آیت کا پچھلی بحث سے جو رابطہ ہے، کنیکشن ہے، وہ معلوم ہو جائے۔ پھر اس کو بات وہ کی جو یہاں کرنی تھی، ہم ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر کوئی اور بات اس میں رہ گئی تو عرض کریں گے۔ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، بات ان کے بارے میں ہے جو فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ موضوع بتانے کے لیے پورا جملہ کہا ہے کہ بات ان کی ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، وہ جو چلے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ذہن میں آ گئی بات کہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ اب وصیۃً لازواجہم، یعنی ہم بات ازواج کی نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، بات اللہ اپنا حکم دے رہا ہے۔ وصیۃً لازواجہم، اگر وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواج تو چھوڑ جاتے ہیں، آپ وصیت چھوڑ جاتے ہیں، یہ بدل بنائیں اس کا ازواج سے، ازواج کو چھوڑ جاتے ہیں یعنی ان کے لیے وصیت چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں، بدل نہیں بناتے ہیں، تو وصیتاً کے لیے گھڑنا پڑے گا کیا؟ ایک فعل گھڑنا پڑے گا، اور وہ فعل جو گھڑا ہے تمام اکثر مفسرین نے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، وصیت ہی ہے، یعنی وَلْيُوصُوا، ان کو وصیت کرنی چاہیے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ بات ان کی ہو رہی ہے جو فوت ہو گئے ہیں، اب وصیت کرنے کی پوزیشن ہی نہیں ہے ان کی۔ وصیۃً لازواجہم، جو انہوں نے وصیت چھوڑی ہے، ازواج تو چھوڑی ہیں، ساتھ ان کے کیا چھوڑا ہے؟ یعنی وصیت کر کے چھوڑی ہے۔ کیا چھوڑی ہے؟ متاعً الی الحول، 1 سال تک ان کا نان نفقہ، ان کے اخراجات اسی شوہر کے مال سے ادا کیے جائیں گے۔ ویسے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب فوت ہوئے ہے تو اب فوراً کیا ہے؟ مال تقسیم ہو جانے ہیں اور ہر کسی نے اپنا حصہ لینا ہے، پھر اس میں جو مرضی کرے، مشترکہ مال تو ہے نہیں، لیکن خدا کریم فرما رہا ہے کہ متاعً الی الحول، 1 سال تک اس کا اخراجات کا ذمہ ابھی اسی مال میں سے ہوگا جو شوہر کا ہوگا، غیر اخراجن۔ اور البتہ یہ ساتھ کیوں کہا کہ غیر اخراجن؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ جاتا ہے کہ متاعً الی الحول، حول تک یعنی 1 سال کا خرچہ اسے دیں اور جان چھڑائیں، سال کا خرچہ دے دیں اور پھر باقی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن خدا کریم فرماتا ہے کہ غیر اخراجن، یعنی اس گھر سے بھی آپ نے اس کو باہر جانے کا حکم نہیں دینا ہے، یعنی اخراج نہیں کرنا ہے، باہر نہیں نکالنا۔
فَإِنْ خَرَجْنَا، اے اللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، تو لیکن اگر وہ خود ہی اس بابت، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ جو اپنی مرضی سے وہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حکم بھی آپ نے دے رکھا ہے، تو اگر وہ اب چاہتی یہی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد فوراً اس گھر سے کیا کریں، نکل جائیں، یہاں نہیں رہنا چاہتی ہیں، وہ اپنا کسی اور جگہ مناسب سمجھتی ہیں رہنا، تو پھر فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکل جائیں، باہر چلی جائیں، کسی اور جگہ جا کر سکنا اختیار کریں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، بس آپ کو اس بارے میں کوئی بلیم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر کوئی سرزنش نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ وہ اپنے بارے میں کیا کریں، جو بھی کرنا چاہیں اللہ کی طرف سے بھی اجازت ہے، اور آپ کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یعنی آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اس خاتون جو کہ آپ کی بیٹی تھی، جو آپ کی بہن تھی، جو آپ کی بھتیجی تھی، جو آپ کی فلاں تھی، اس طرح کا رشتہ جیسے ابھی ہوتا ہے کہ چاچے مامے بھائی یہ سارے جو ہے وہ والد یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں، اس کے درپے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنی مرضی سے زندگی نہیں کرنے دیتے، اپنی مرضی پھر بھی کرتے ہیں، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ بھائی آپ کی ذمہ داری سرے سے ہے ہی نہیں، اب وہ خود سے ہی اپنے بارے میں طے کرے گی، ہاں اگر وہ مناسب سمجھتی ہے آپ سے مشورہ کرے، آپ کے ہاتھ میں اپنی باغ ڈور دیتی ہے تو اس کی مرضی ہے، یہ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے گھر والے ہی میرے بارے میں اگلا فیصلہ بھی وہ کریں گے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی چل رہی ہے نا، تو اس کی مرضی چلنے دینی ہے، چاہے وہ خود فیصلہ کرے یا دوسروں کو فیصلے کا اختیار دے دے، پھر بھی خیر ہے۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، البتہ یہ خدا کریم جب معروف کی قید لگا دیتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، اس جو آزادی کامل ہے نا، اندھا دھند آزادی، بے سر و پا آزادی، بے قید و لگام آزادی جو ہے، یا مادر پدر آزاد قسم کی آزادی، اس پر جو ہے نا روک لگا دیتا ہے۔ معروف یعنی کام ایسا کرے جو معقول ہو، یہ نہیں کہ اب ایک دم جو ہے وہ ایسا کام کرے کہ جو سب کے لیے باعث ننگ و عار ہو، یا یہ ہے کہ کوئی بہت ہی الٹا سا جو ہے وہ کام شروع کر دے، تو اس طرح کی آزادی نہیں ہے، معروف کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور معروف کس کو کہتے ہیں پہلے بھی کئی دفعہ شاید عرض کیا ہو، معروف یعنی جو ما عرفا من المعقول، یعنی جو سب میں یہ اس کا مقابل کو دیکھیں گے تو پھر زیادہ سمجھ آئے گی۔ معروف کا مقابل قرآن میں کیا رکھا ہے؟ منکر یعنی جسے لوگ استنکاف کرتے ہیں، لوگ اس سے کراہت کرتے ہیں، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، برا جانتے ہیں، وہ ہے منکر۔ جو منکر نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معروف ہے۔ جو منکر نہیں ہے لوگوں کو معروف میں البتہ تھوڑی سی پازیٹیو یعنی مثبت زیادہ کنڈیشن بھی ہونی چاہیے، صرف بالکل بین بین پانی پینے جیسے نہ ہو کہ اچھا پانی پینا ہے یا نہیں پینا، یہ نہ معروف ہے اور نہ ہی منکر ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میں ہاتھ ایسے ہلاؤں، یہ معروف ہے یا منکر ہے؟ بھئی یہ نہ معروف ہے نہ ہی منکر ہے، یعنی کچھ اس میں مثبت صورتحال ہونی چاہیے، مثبت صورتحال ہو، منکر بھی نہ ہو تو وہ معروف ہوگا۔ منکر یعنی جسے سارے کیا کرتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، تو معروف وہ ہوگا جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے، لوگوں کی مثبت نظر اس بارے میں قائم ہوتی ہے۔ آخر میں اس آیت کی اللہ فرما رہا ہے واللہ عزیز
حکیم۔ عزیز حکیم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اس آیت کے آخر میں ہر جگہ جہاں جہاں عزیز حکیم ہوتا ہے اس آیت میں موجود مضمون کے حوالے سے عزیز اور حکیم کا معنی ہوتا ہے۔ ہر جگہ عزیز اور حکیم کا معنی ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں چلیں ٹھیک ہے جی، عزیز یعنی غالب اور حکیم یعنی دانش مند یا وہ جو حکمت سے بھرے کام کرتے ہیں۔ یہاں چونکہ آیت میں بات ہوئی ہے ان خواتین کے حوالے سے کہ جو اس طرح جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور ان کو 1 سال تک رہنے کی اجازت دے، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ جو اللہ کا قوانین دے رہا ہے نا، تو ہر چیز ہے اسی کی، اس میں مت سمجھنا کہ آپ جو ہے نا اس کی خلاف ورزی کریں گے تو بس ٹھیک ہے جی خیر ہے، نہیں، آپ ایک عزیز کے انڈر ہیں، ایک بہت ہی مقتدر اور غیر مغلوب وجود کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں، تو اپنا دھیان کر کے چلیں۔ اس کی بنائی ہوئی باتیں بھی پیڑھی ہیں، وہ خود بھی پیڑا پکا ہے اور مستحکم ہے، اور اس کی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ آپ اس سے غفلت کریں گے تو آپ فائدہ اٹھائیں گے، نہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فائدہ اسی میں ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ حکمت پر بھی مبنی ہے، یعنی جو نظام کائنات میں ہے وہ بھی نظر میں رکھیں کہ وہ بھی اس کے اختیار میں ہے، اس لیے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے، اور یہ بھی ذہنی طور پر بھی آپ سیٹسفائیڈ رہیں، ذہنی طور پر بھی آپ اس چیز کو جانیں کہ اللہ کا کیا ہوا کام کبھی بھی غیر دانش مندانہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ حتماً ہے، حتماً کیا ہوگا، عقل مندانہ، دانش مندانہ اور صحیح پکی بنیادوں پر استوار ہوگا۔ یہ بات یہاں ختم ہوگی۔ اب ایک درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال رہ گیا ہے، اس کو تقریباً کہہ چکے ہیں لیکن پھر بھی، اے اللہ، جو مطلقات ہوتی تھیں 3 مہینے عدت تک تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو آپ اپنے گھر میں رکھیں، ان کو بھی نہ نکالیں، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ان کو بھی نہیں نکال سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چلی جائیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ جیسے ہمارے معاشروں میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ طلاق بھی ہو چکی ہو، رجوع کا امکان ہو، ابھی بھی وہ اپنے اسی گھر میں برقرار رہے، یہ ممکنہ صورتحال ظاہراً ابھی نہیں ہے، لیکن خدا کے قوانین میں ہے کہ وہ طلاق یافتہ ہونے کے باوجود طلاق ہو چکی ہے، لیکن رجوع کا چونکہ امکان ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ابھی اسی گھر میں ہی رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کیا ہو جائے، کوئی اچھی صورتحال بن جائے اور وہ واپسی ہو جائے۔ تو یہاں یہ سوال آیا، یہی بس پھر 3 مہینے ہوتے ہی اس کو نکال دینا چاہیے؟ ابھی تو وہ طلاق اس کو ہو گئی ہے، طلاق ہونے کے پر اس کا بھی کوئی گھر بار تو نہیں ہے، یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے سارے سسٹم موجود ہے، میکے موجود ہیں، اور میکے بھی ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، قبول کریں۔ ہر جگہ تو ایسے ہوتا ہی نہیں ہے، ممکن ہے کہ طلاق کی صورتحال بن ہی ایسے رہی ہے کہ میکے والے بھی کیا ہیں، وہ بھی ناراض ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کا سرپرست ہی نہیں ہے، اس کے سر پہ کوئی چھت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یا یہ ہے کہ ابھی بعض معاشرے جو مغربی معاشرے ہیں وہاں تو ماں باپ کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ رہ کدھر رہے ہیں، بہن بھائی کدھر رہ رہے ہیں، کہاں ہیں، اگر ہوں بھی صحیح تو انہوں نے کیا کرنا ہے، بھائی ٹھیک ہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، اس لیے کہ آپ تو اپنی مرضی سے پہلے ہی چلے گئے تھے گھر سے، آپ کا تو ہمارا رابطہ اس وقت سے ہی نہیں ہو رہا ہے، یعنی اصلاً ایک اور طرح کا معاشرہ ہے۔ ابھی آپ کو میں مثال ایک دفعہ پہلے بھی دی تھی، کسی سیاح نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں ایک گھر میں عارضی طور پر کرائے پر رہا 2-4 دن کے لیے، تو میں بطور پیئنگ گیسٹ، ایک ہوتا ہے پیئنگ گیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہیں مہمان ان کے، لیکن ہیں پیسے دے کر مہمان ہیں، یعنی پیسے آپ خرچہ بھی اپنا دیں گے لیکن ہیں ان کے مہمان، یعنی وہ آپ کو کھانا وغیرہ بھی دیں گے اور باقی کچھ جو سلسلے ہوں گے وہ بھی ارینج کر کے دیں گے، اور آپ
ادھر پیئنگ گیسٹ کے طور پر، یعنی ان کے ساتھ ہی رہیں گے، یعنی اسی گھر میں رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور یعنی ایسے ہی ہوگا کہ وہ بھی رہ رہے ہیں، آپ بھی رہ رہے ہیں، تو آپ صرف یہ ہے کہ اپنا خرچہ کیا کریں گے، خود دیں گے۔ تو میں بھائی کسی جگہ ایسے، تو وہ خاتون جو ادھر تھی اس کا باپ بھی ادھر تھا، رہتا تھا، دونوں رہتے تھے، تو میں ادھر پیئنگ گیسٹ رہا۔ تو کھانے کے ٹائم میں بعض اوقات ایسے ہوتا کہ بھائی ایک ہی میز پر کھانا ہم کھا رہے ہیں، تو میرے لیے تو کیونکہ میں نے تو پیسے دینے ہوتے تھے، میرا تو ایک خاص شیڈول بنا ہوا تھا کہ میرے لیے کیا بنانا ہے، کھانا جو ہے وہ کیا ہونا ہے، وہ ہوتا تھا۔ وہ خاتون جو کہ گھر کی مالک بھی ظاہراً تھی اور کام بھی کرتی تھی، تو وہ بھی اپنا کھانا بھی وہ ایک اچھا رکھتی تھی، اور اس کا والد جو کے ساتھ اسی میز پہ بیٹھا ہوتا تھا، اس کے لیے وہ ابلا ہوا آلو جو ہے وہ اس کے لیے اس کو پیش کرتی تھی۔ تو یہ جو کہ مشرقی ذہن رکھنے والا بندہ تھا، اس کو یہ چیز بڑی جو ہے وہ نامناسب سی لگی، تو اس نے بعد میں، اس وقت تو نہ پوچھا لیکن بعد میں اس خاتون سے پوچھا کہ یہ کیا ان کو منع ہے یہ کھانے جو ہم کھاتے ہیں، کیا منع ہے ان کو کہ ان کو یہ نہیں دیتے ہیں آپ، ان کو ابلا ہوا آلو ہی تقریباً ہر روز، دوسرے دن ہر روز وہی چل رہا ہے ان کے لیے؟ تو کہتی ہے وہ خاتون نہیں، ان کو بھی یہ کھانے بہت پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، تو کیوں نہیں دیتی پھر ان کو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ اتنا کماتے ہیں جتنے سے ایک آلو بنتا ہے، اور ہم اتنا کماتے ہیں جتنے سے یہ بنتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس قسم کے جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں خاتون کے لیے، کون خاتون اگر اس کو طلاق ہو جائے کیا ہے، جب اس نے شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اپنی مرضی سے، اب اس کے طلاق، اب اس کے پاس کیا ہے؟ شوہر کا دیا ہوا گھر وغیرہ سب، طلاق ہونے کی تو پھر کیا ہے اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں خدا کریم آ کر اپنی اس کرم اور اپنے اس فضل کا اپنے احکام میں بھی جو ہے وہ ظہور کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ یہ جو مطلقات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ ان کے لیے بھی معروف، سال تک نہیں، یہ اس سال کے مقابلے میں، یعنی جو بیوی تھی جس کا شوہر فوت ہوا ہے، شوہر کے اور بیوی کے تعلقات اچھے تھے، یعنی اچھے سلسلے چل رہے تھے، شوہر فوت ہو گیا ہے، ابھی بھی گھر میں بہت سارے حقوق بیوی کو حاصل ہیں، تو اس وجہ سے اس کے لیے خدا کریم نے 1 سال تک اجازت دی۔ لیکن یہ جو خاتون ہے جو کہ طلاق یافتہ ہے، لیکن چونکہ اس کو بھی ابھی آگے مسائل ہیں اور ممکن ہے ابھی اس کے مسئلے حل نہیں ہوئے ہیں آگے، تو اس کو بھی خدا کریم نے کہا ہے کہ شوہروں پر کیا بنتا ہے؟ بنتا ہے شوہروں کو کہ معروف لیول پر ان کی بھی کیا کریں؟ مدد کریں، متاعاً، کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیں جو معروف ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا چلیں ایک کرسی اٹھا کے دے دیں، اچھا چلیں یہ کرسی لے جاؤ ساتھ بھائی اپنے، تم تاکہ کہیں ایسے کھڑی نہ رہو، بیٹھ جاؤ، یعنی معروف، یعنی ایسی چیز یا ایسے سلسلہ کرے کہ اس کا فائدہ ہو، اس کو جو تنگی ہے، جو مشکل ہے اس کا حل ہو۔ اور خدا کریم نے یہاں کیا کہا ہے؟ حقاً علی المتقین، اگر کوئی متقی ہے تو یہ میری طرف سے اس پر حکم ہے۔ یہ حق قائم کر رہا ہے کون؟ اللہ، کس پر؟ متقیوں پر، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو چیز میں نے حکم دیا ہوا ہے یہ اس کا حصہ ہے، یہ متقیوں کی ذمہ داری ہے، اور متقی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کن کی ذمہ داری ہے؟ متقیوں کی ذمہ داری، یعنی اے معاشرہ، اے سماج، اے انسانوں جو اکٹھے رہتے ہو، آپ نے رل مل کر یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ اگر تو وہ خود شخص یہ کام کر رہا ہے اپنی مرضی سے کہ اس کو جو ہے کوریج دے رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو آپ لوگ اس کو کیا کریں؟
مجبور کریں، حقاً علل، یہ آپ کے کندھے پر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، متقیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ جو بھی متقی ہیں آس پاس میں اور دیکھ رہے ہیں کہ خاتون کو اس طرح بے سرپرست وہ ہو رہی ہے اور اب اس نے گلیوں میں جانا ہے، سڑکوں پہ پھرنا ہے، تو اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، تو یہ سارے متقیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا دھیان کریں، یعنی اسی شوہر کے اس سے کروائیں۔ اگر وہ بالکل بے وسائل ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو پھر حقاً علی المتقین اپنی جگہ قائم ہے کہ متقیوں کی اپنی ذمہ داری ہو جائے گی۔ یہ خاتون ان متقیوں کی ذمہ داری ہے، یعنی دیکھیں نہیں کہا ہے، عجیب ہے کس طرح خدا کریم جملے کہتا ہے کہ آپ سمجھیں، نہیں کہا ہے کہ یہ وللمطلقات ہوگا ان کے لیے جو مطلقات ہیں۔ کس پر ہے اللہ؟ یہ کس کی آپ ڈیوٹی لگا رہے ہیں، کس کی ذمہ داری بنا رہے ہیں؟ کسی کا بھی نہیں، ذکر نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ مطلقات ہے تو کوئی طلاق دینے والا ہے۔ اس سے یہ نکلتا ہے کہ طلاق دینے والے کے لیے ہی پہلی پرائرٹی وہی شخص ہے کہ وہ اپنے وسائل سے یہ کام کرے، لیکن خدا کریم نے مشخص نہیں کیا اس لیے کہ یہ آگے جا کر حقاً علی المتقین کہنا ہے، یعنی یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جو متقی ہے تو وہ جان لے کہ ادھر وہ ذمہ دار ہے، حقاً علی المتقین۔ اور خدا کریم فرماتا ہے، یہ جو بہت مہم جملہ آگے کا ہے، ہم اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم، اسی انداز میں ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں آپ کو، یعنی ان باتوں میں بہت سارے معنی ہیں، لیکن خدا کریم فرماتا ہے لعلکم تعقلون، یہ لعلکم تعقلون بڑے دھیان سے خدا کریم نے رکھا ہے کہ کسی کو ہی سمجھ آئے گی۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے، عقل کر ہی جائیں آپ۔ لعلکم تعقلون، شاید ممکن ہے، یعنی یہ بتا رہی ہے بات کہ اس کو ادھر جائیں گے نہیں، کرے گا ہی کوئی نہیں، شاید آپ، ہو سکتا ہے، لعل آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کے لیے امید ہے کہ ہو جائے، ہاں، لعلکم، جیسے ہے وہ آپ جو شعر آپ نے کتابوں پر، لعل الشباب یعود یومن، ہاں، ہو سکتا ہے جوانی کبھی پلٹ ہی آئے، ہاں، ہے نا ادھر یہ جملہ موجود ہے نحو کی کتابوں میں۔ کذالک، ہم اس طرح بیان کرتے ہیں، یبین اللہ لکم آیات ہی، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کے سائن ہیں، اللہ کے نشانیاں ہیں، یہ باتیں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں، یعنی ان سے اللہ کی طرف آدمی جاتا ہے، انہی کے ذریعے سے ہی اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ کم چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ احکام ایسے سرسری قسم کے معاشرے کو سیٹ کرنے کے احکام صرف نہیں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو توجہ کریں۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے آپ عقل مند بن ہی جائیں۔ تعقلون کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں جو پہلے کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو عقل مند بنانے کا ذریعہ ہے، اصلاً آپ کو عقل مند بنانے کا ذریعہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کے عقل و شعور اور سمجھ میں بہتری آئے گی۔ جیسے کہ آپ کوئی ٹریننگ کرتے ہیں، اس ٹریننگ کی وجہ سے آپ کے عقل و شعور میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ ٹریننگ کرتے ہیں، کوئی بھی سلسلہ کرتے ہیں، اس کے دوران اس سلسلے کو جب اسی انداز میں انجام دیتے ہیں تو کئی چیزیں آپ سمجھتے ہیں جو اس سے پہلے آپ نہیں سمجھتے تھے۔
تو جیسے جیسے انسان کی سمجھ میں کوئی چیزیں آتی جاتی ہیں تو اس کا جو عقل کا دائرہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر یہ میرے احکام آپ اس کو من و عن عمل کریں تو آپ کیا ہے، عقل کی طرف بھی چلے جائیں گے، آپ عاقلین میں بھی بنتے جائیں گے۔ خدا کریم ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے نور سے کچھ نور ہمیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔